اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کا مبارک دن آ گیا ہے اور آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، آپ کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول کرے، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ تو دوستو، جمعے کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ 3 ایسے عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں جنہیں آپ نے جمعۃ المبارک کے دن عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظائف پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کا وہ مقصد ضرور پورا فرمائے گا۔ اگر اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہیں، اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، تو جمعۃ المبارک کے دن عصر کے بعد اس عمل کو پڑھیں۔ دولت کے طلبگار ہیں، رزق کے طلبگار ہیں، تو رزق کے لیے اس عمل کو پڑھیں۔ کہیں پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تو ان لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر گھر میں بیماری ہے، یعنی کہ گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جو کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، یا پھر کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے، تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ضرور صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وقت بڑا خاص ہے۔ اس وقت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھی ہے، جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو ضرور قبول و منظور فرماتا ہے، اور اس وقت کی تصدیق بہت سے علماء کرام اور بزرگان دین نے کی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس لیے یہ وقت بڑا خاص ہے، اس وقت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اب یہ تینوں اعمال آپ نے کرنے کیسے ہیں، ان کے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، فوائد میں آپ کو بتلا چکا ہوں۔ اب طریقہ کار توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، ان تینوں وظائف کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے، یعنی کہ یکسوئی ہو کر پڑھنا ہے۔ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ المبارک کے دن تو درود پاک کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہاں میں آپ کو درود پاک کی تعداد نہیں بتلاؤں گا، جتنا آپ کا جی چاہے آپ یہ وظائف شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ اگر آپ بہت زیادہ تعداد میں درود پاک نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک مرتبہ
مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان کلمات کو آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے سورۃ الکوثر کا عمل۔ دوستو سورۃ الکوثر کے بہت سے وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ سورۃ الکوثر کی فضیلت تفصیلاً میں آپ کو بتلا چکا ہوں۔ اس میں حوضہ کوثر کا ذکر ہے جو جنت میں ایک نہر ہے، اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستہ مبارک سے اپنے امتیوں کو اس نہر سے سیراب کریں گے، اور جو کوئی ایک مرتبہ اس حوض کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے اس عمل میں 2 سورہ مبارکہ ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک سورت مبارک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے عمل میں اگر آپ سورۃ کہف پڑھنا چاہیں تو سورۃ کہف پڑھ سکتے ہیں، اور سورۃ کہف اگر آپ کو نہیں آتی یا آپ سمجھتے ہیں کہ سورۃ کہف کو پڑھنے میں زیادہ وقت لگے گا تو پھر آپ اس کی جگہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ نے سورۃ کہف پڑھنی ہے تو سورۃ کہف کو آپ نے صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورۃ کہف کی تلاوت کا معمول بنا لیتا ہے جمعۃ المبارک کے دن، تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک نور کی لہر پیدا کر دی جاتی ہے، اور جب وہ بندہ اس دنیا سے انتقال کر جائے گا تو وہی نور اسے قبر میں عطا کیا جائے گا، اور پھر وہی نور بروز قیامت اس کے کام آئے گا۔ تو دوستو، اگر آپ اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھے ہیں تو پھر آپ سورۃ کہف کی 1 مرتبہ تلاوت کر لیں، یا پھر سورۃ کہف کی جگہ آپ صرف 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیں۔ اس کے بھی شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں سے جو بھی صورت آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سورۃ کہف پڑھنی ہے تو اسے آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے تو اسے آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، یہ تینوں وظائف پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ دوستو، آپ نے جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کیا ہوگا، جس حاجت کے لیے بھی یہ عمل کیا ہوگا، اس کے لیے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اس مقصد کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس کلام کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے، اور کامیابی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑا ہی مبارک دن ہے، اور اس مبارک دن یہ بڑا ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو خود بھی کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔